وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 25 جنوری بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے نیک لوگوں کی مجلس کی برکات، سبحان اللہ۔ صحبت صالحین کی برکات۔ حدیث نبوی سماعت فرمائیے۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیل الصالح وسوئی کحامل المسک و نافع الکیر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجلیل الصالح، فرمایا کہ نیک مجلس کی مثال ایسے ہے، نیک مجلس وسوئی اور بری مجلس کی مثال ایسے ہے کحامل المسکی، جیسے مشک رکھنے والا، مشک کی دکان، عطر اور مشک کی بولتے جائیے ذرا، عطر اور مشک کی دکان۔ اور بری مجلس کی مثال ونافخ الکیر، جیسے بھٹی چلانے والا، لوہار وہ جو بھٹی چلا رہا ہے۔ آگے سنیے، فحامل المسکی اما ان یحظیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک اور عطر کی دکان پہ اگر تم جاؤ گے اور اس کے پاس بیٹھو گے تو یا تو تمہیں وہ مشک دے گا یا تم اس سے مشک خرید لو گے، اور اگر نہ وہ دے نہ وہ تم خرید سکو تو جتنی دیر بیٹھو گے خوشبو تو آتی رہے گی نا۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ بولو خوشبو تو آتی رہے گی اور تمہارا دماغ معطر رہے گا۔ بولو جی تمہارا دماغ، ہاں تم تر و تازہ رہو گے۔ وَنَافِخُ الْكِيرِ، اب بری محفل کی مثال فرمایا اگر تم لوہار کی دکان پہ چلے جاؤ، بھٹی کی دکان پہ چلے جاؤ، اَيُّحْرِقَ ثِيَابَكَ، تو تمہارے کپڑے جلیں گے۔ بولو جی کپڑے جلیں گے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، اور اگر کپڑے نہ بھی جلے تو جتنی دیر تم بیٹھو گے تمہیں سیکا بھی آتا رہے گا اور وہ بری مہک بھی آتی رہے گی۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم دین کی مجلس میں بیٹھیں تو اللہ ہمیں علم عطا فرمائے گا، ہم علم حاصل کریں گے۔ اب یہ جو آج کل شیطانی چکر چلا ہوا ہے، وہ جی مسئلہ تو یاد نہیں رہتا، وہ جی مسئلہ تو عمل ہی کوئی نہیں کرتا، تو پھر حضور نے فرمایا جتنی دیر بیٹھو گے ثواب تو ملتا رہے گا نا۔ سبحان اللہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹھنا ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت صحابہ کی ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابی کہتے ہیں صحبت یافتہ کو جو ایمان کی حالت میں نبی کریم کی مجلس میں بیٹھ گیا، یا تو اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یا حضور پاک نے اس کو دیکھ لیا۔ تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب دنیا کے سارے اویس کرنی بن جائیں، دنیا ساری کی ساری ابدال کتب غوث بن جائے، دنیا ساری کی ساری شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، کسی صحابی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابی نبی کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یک زمانہ صحبت با انبیاء بہتر از 7 سالہ تات بے ریا، کہ نبیوں کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا یہ 1000 سالہ ریا والی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ریاکاری کی عبادت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، کہ رحمان کی وضاحت یعنی اللہ کی رضا اور رحمت والا راستہ کسی سے پوچھو۔ بولو کسی سے پوچھو۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کہاں سے پوچھو؟ علماء سے۔ تو ان اولیاء سے مراد علماء ہیں۔
بولیے اولیاء سے مراد ہے علماء اگر عالم نہیں تو ولی کہے گا؟ یا چلو عالم نہیں ولی بن سکتا ہے مگر پیر و مرشد ہے؟ پیر و مرشد کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہو. اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو برابر نہیں بنائے، تمہارے ہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی کہنے جی اسی تے مولوی نو رکھیا ہے، اسی تے مولوی نو رکھیا ہے. یہ رکھے والے لفظ نہیں تے ساڈا بیڑا گرک کر دیتا جناب. اللہ اکبر. اور کچھ مولویاں نو ڈیوٹیاں بھی دس دے نے، تواڈے کم نے، یہ تواڈی ڈیوٹی ہے، جویں نوکراں نہیں دسی دا، بلکہ نوکراں نو دسن لگیاں ڈردے نے کہ ٹر گیا تے لبنا پینا ہے. اور مولوی دا وہ ڈر بھی کیوں کہ مولویاں دی عظمت تے قرآن چ ملدی ہے نا، اور حضور دے فرمان چ ملدی ہے. تو جنہ اللہ رسول دا حیا ہوئے گا اتنا دل میں علماء کا ادب و احترام ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ مرغی کیا دیتی ہے؟ اب آپ آنڈے کو پکڑ لیں اور کہیں بھی نکل بچہ، نکل آئے گا؟ یار بول دے نہیں. تسی کہو بھی اسی بہت تکڑے نشہرا ورکا دے ہرائیاں، ہاں جی راجے ہیں اسی مغلاں، اور میں کہوں میں بڑا بڑا مولوی ہاں، خبردار انڈا نکل، انڈے جو بچہ نکل آئے گا. اونوں کی ہے کہ مرغی دی صحبت برداشت کرنی پیندی ہے. مرغی دی صحبت وچ بے جان انڈا آئے اللہ انہوں جاندار بنا دیندا ہے. جدو کوئی نیک لوگاں دی مجلس وچ بے روح بے جان بھی آ جائے اللہ انہوں بھی تقوی اور عمل دی جان عطا فرما دیتا ہے. تو یہ میں نے پنجابی میں آپ کو بات سمجھا دی. اللہ ہمیں سمجھنا ہے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی وہ انڈے کا جب وائٹ ہاؤس ٹوٹتا ہے تو پھر بچہ نکلتا ہے. تو ہمیں اپنا آپ توڑنا پڑتا ہے، خواہشیں توڑنی پڑتی ہیں، دل توڑنا پڑتا ہے. اس لیے میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عطر فروش کے پاس بیٹھو گے وہ تمہیں دے دے گا، نہیں دے گا تم خرید لو گے، اور نہیں خریدو گے تو خوشبو تو تمہیں باغ کر دے گی نا. تو بھائی کبھی علماء کے پاس اس لیے بیٹھ جایا کرو کہ بیٹھنا ہی بہتر ہے. اور آپ کو بات بتاؤں، اصحاب کہف نے غار میں کیا کیا تھا؟ سوئے رہے تھے. بولو کیا کیا تھا؟ پر وہ چونکہ سوئے اللہ کے لیے تھے اس لیے اللہ نے ان کا سونا بھی سب سے اعلیٰ بنا دیا. اللہ کہتا ہے میں ان کو تھپکیاں دیتا رہا ہوں، جیسے ماں اپنی بچے کی سائڈیں تبدیل کرتی ہے نا، اصحاب کہف کی میں سائڈیں بھی چینج کرتا رہا ہوں. ہائے ہائے کہو نا سبحان اللہ. اس لیے کہا ہے نا کہ عالم کا سو جانا بھی عابد کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ سوئے گا تو پڑھتے پڑھتے اور اٹھے گا تو پھر پڑھنا شروع کر دے گا. تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں روایت آ رہی ہے کہ ہم جلساء لا یشقا جلیسہم، کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی محروم ہے، کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. بولو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا کبھی آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اکثر نوجوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی توبہ کی نیت کرتے ہیں، دل کرتا ہے کہ گناہ نہ کریں، بولو گناہ نہ کریں، مگر باہر جا کے پھر شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ماحول بدل جاتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے. وہ جو 100 آدمی قتل کر کے آیا تھا اور عالم سے پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا توبہ تو ہو سکتی ہے پر یہ گناہ گاروں والی بستی چھوڑ دو، کیونکہ ماحول نہیں بدلے گا تو تیری توبہ بھی. ایک بچہ اگر نیک ہے تو اس کو مسجد میں کے ماحول میں لاؤ نا، اس کو درس قرآن و حدیث کے ماحول میں لاؤ، اور وہ آتا ہی نہیں مسجد میں تو نیک کا ہے کا جی. ایسی مت ماری گئی ہے کہ بچہ بے نماز ہے، اور بے نماز زانی سے بھی بڑا گناہ گار ہے، شرابی سے بھی بڑا گناہ گار ہے، قاتل سے بھی بڑا گناہ گار ہے. یہ سب سے بڑا مجرم ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اور ہم چٹیاں داڑیاں رکھ کے کہنا بچہ بڑا نیک ہے جی، بچہ بڑا شریف ہے. وہ کائے کا شریف ہے؟ آئے نا مسجد میں شریف ہے تو جب تک ہم شرافت کے ماحول میں نہیں آئیں گے ہماری شرافت ہم پر غالب نہیں آئے گی. تو یہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھا آپ کو ایک واقعہ سناؤں بڑا کمال کا، کہو سبحان اللہ.
حضرت عبید بن عمیر سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد۔ جب یہ درس دیتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضور کے شاگرد صحابی، اور ان کا درس سن کے وہ زاروں قطار روتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ ان کے محلے میں ایک میاں بیوی تھے، اور بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ اکثر میاں بیوی میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں گھر کے ماحول میں۔ اس حسینہ نے کہا کہ کوئی ہے تمہارے دوستوں میں جو نیک ہو اور پھسلے نہ؟ میں اتنی حسینہ ہوں، جو مجھے دیکھے گا وہ۔ اس نے کہا ہمارے عبید بن عبد الرحمن، عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ نوجوان صالح ہیں، عبداللہ ابن عمر جیسے ان کی درس سنتے ہیں، اور تیرے جیسی ہزار بھی ہوں تو وہ نہیں پھسل سکتے۔ بس اپنے عالم کے بارے میں دعویٰ کر دیا۔ اس کی بیوی نے کہا پھر مجھے اجازت دو، میں ابھی پھسلا کے دکھاتی ہوں۔ اس نے کہا چیلنج ہے۔ چنانچہ یہ گئی پردے میں، اور حضرت عبید بن عمیر سے کہنے لگی کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے حرم میں، بیت اللہ میں۔ حضرت نے فرمایا کرو۔ کہنے لگی میں نے تو تنہائی میں کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، نکر میں لے گئے اسے بیت اللہ میں ہی۔ وہاں جاتے ہی اس نے نا اپنا نقاب اتار دیا۔ تو حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، بیت اللہ میں کھڑی ہے اور یہ حرکت کر رہی ہے تو وہ فوراً کہنے لگی حضرت میں آپ پہ دیوانی ہو چکی ہوں، آپ میرے بارے میں سیریس ہو کے سوچیں، میں آپ کے بغیر رہ سکتی؟ تو حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے چند سوالات ہیں، ان کا جواب دے دے، اگر تو نے صحیح جواب دیا تو پھر میں تیرے بارے میں غور کروں گا۔ کہنے لگی فرمائیے۔ فرمایا پہلا سوال تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ جب روح قبض کرنے آ جائے تو کیا اس وقت یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا ہاں ٹھیک جواب ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے اور تجھے اپنے نامہ اعمال کے متعلق خبر نہیں ہوگی کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، اس وقت یہ گناہ کرنا تجھے اچھا لگے گا؟ کہنے لگی نہیں لگے گا۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا جب تو پل صراط کراس کرنے لگے، جس وقت پتہ نہیں کہ ہم گریں گے یا پار جائیں گے، کیا اس وقت تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟ کہنے لگی نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ فرمایا بالکل تو نے ٹھیک جواب دیا ہے۔ فرمایا اچھا۔ پھر چوتھا سوال کیا۔ فرمایا جس وقت تو اللہ کے روبرو جواب کے لیے کھڑی ہوگی، کیا اس وقت بھی تیری رغبت ہوگی اس گناہ کی طرف؟ کہنے لگی نہیں۔ تو فرمایا جواب تیرا درست ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھ پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، تجھے خوبصورت بنایا ہے، اس سے اس کی نافرمانی نہ کر، اپنے خاوند کی تابع داری کر، تو تیری یہ تابع داری بھی جنت کی ٹکٹ بن جائے گی۔ بس وہ عورت پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ گھر لوٹی تو اس کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ اپنی ساری حقیقت سمجھ چکی تھی۔ اپنے خاوند کو کہنے لگی کہ واقعی وہ بہت اللہ کے ولی ہے۔ چنانچہ اس نے سارے کام چھوڑے اور دن رات تلاوت، درود شریف، ذکر و اذکار اور عبادت شروع کر دی۔ تو اس کا خاوند جو آزاد منش تھا وہ کہنے لگا یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے عبید بن عمیر کے پاس اپنی بیوی کو بھیج کر غلطی کی، جس کی وجہ سے یہ تبدیلی ہو گئی کہ پہلے ہماری ہر رات سہاگ رات ہوتی تھی، اب ہماری ہر رات عبادت کی رات بن گئی ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اس لیے نظر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بولنا نظر کا اثر ہے۔ درس سے چینج بیٹھے ہوئی ہے مطلب مولوی تو منہ پہ جائے، اگ پہ جائے، انہیں کی فائدہ جی؟ کل درس ایک بندہ ہے جی بیٹھا رہتا ہے، وہ خدا دے بندے حدیث کی کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہے ولا تعدوا عیناکا، سونے صحابہ دی اکھاں چکھا پا، کیونکہ اکھاں نال بھی جام محبت پلایا جاتا ہے نا، بلکہ ہر کام دی ابتدا ہی اکھ تو ہوندی ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ جیڑی نہ ویکھے، جیڑا نہ ویکھے کوئی مسئلہ پیدا نہیں، تو گندا مسئلہ جدو
اکھ تو پیدا ہوتا ہے تو چنگا نہیں پیدا ہو سکتا؟ دیکھو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر دا لگ جانا حق ہے. بولو نظر دا لگ جانا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بری نظر اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے. کئی بندے دی ہاں بڑی بھڑی ہوندی ہے، کسی نے کہو ہاں گڈی کتھوں لئی ہے، بس اگلے کا بیڑا گرک اتنا سونا گھر، اس نالائق دی ہاں جڑی ہے نا سب کچھ کر چھڑ دی ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اگر برے کی ہاں لگتی ہے تو ولی کی آہ نہیں لگتی. اگر بری نظر میں یہ اثر ہے تو اچھی نظر میں کوئی اثر نہیں ہے. تو مہربانی کر کے کسی بڑے مولوی نو بھی تک لیا کرو. میں تو تانوں تکدا رہنا اور ہمیشہ تانوں چنگی نظر نال تکنا، اور جنوں بھی نظر لانا کہنا یا اللہ انہوں نماز لگ جائے. کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تواڈے بچیاں نو ویکھنا نا جنوں زور پڑھ دیا تو میں کہنا یا اللہ انہوں اثر بھی لگ جائے. جڑے مغرب پڑھن آندے میں کہنا اللہ انہاں نو عشاء بھی لگ جائے. او ساڈا نالائق بھتیجا بیٹھا ہے روزانہ میں کہنا عشاء لے آیا کر، یہ نہیں ہوندا. اور فجر پڑھدا ہے اگوں 4 کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارتا. اسی اینو بھی نظر لانے ہیں کہ اللہ کرے پنجے لگ جان. کہو سبحان اللہ. جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ سکتی ہے زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ولیوں کی آنکھ میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی حدیث میں آ رہا ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. اگر مجھے وہ گھڑی مل جائے تو میں کہوں گا اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھی بنا دے. بولو نیک لوگوں کا. چنانچہ ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی سونی بنا اور آخرت بھی وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اس دعا میں 10 چیزیں مانگی ہیں. نہیں سبحان اللہ کہو نا. سبحان اللہ. اگو انجن کرنا کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں دوسری جلد صفحہ 91 میں فرما رہے ہیں اس دعا میں 10 باتیں داخل ہیں. بولو کتنی؟ 10. نمبر 1 گنتے جائیے گا، والعافیت والکفاف. اے اللہ مجھے عافیت، سکون، امن عطا فرما اور اتنی حلال روزی دے کہ مجھے کافی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ دعا اس دعا میں شامل ہے. بولو یہ خواہش اس دعا میں. نمبر 2 المرأۃ الصالحہ، اللہ مینو بیوی نیک عطا فرما. ساڈے وڈے کہندے سی میاں جتھے کوڑ کوڑ ہوئے نا اوتھے گھڑے بھی سک جاندے نے، پرے گھڑے بھی اوتھے رزق دی کمی ہو جاندی ہے. واقعی یہ گل ٹھیک ہے. پہلے اب دیکھیں نا مہنگائی آ گئی ہے. ہن ماں ساڈی کی کہندی ہے بھی پتر تو مینوں 2 دی بجائے نا 1 سوٹ لے دے، کیونکہ ریاست مدینہ بہت مہنگی ہو گئی ہے. ساڈا وزیر اعظم ایڈا نیک ہے کہ ساری مہنگائی کر کے بھی وہ کہندا میرے تو بہتر حکومت کسی دی نہیں، اور کہندا اگلے 5 سال بھی میرے نے. میں کہا جی اگلے تیرے نے تو ساڈے آخری سال ہے، پھر بس تیرے ہی تیرے نے. کلا رانجھا یار پھرے گا، اور کوئی پھرن ٹرن جوگا بھی رہنا. خیر پھوپھیاں ماسیاں وہ کہہ چھڑ دیاں نے جی کوئی نہیں بھائی تو دعا ہی کر دے، بہت مہنگائی ہے ساڈے کولوں نہیں بھی آ سکدا اتھوں. پر جے تسی کدے بیوی نو آکھو نا بھئی مہنگائی بڑی ہے تو وہ اڈول ہی آکھے گی، پاویں انہوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آکھو کہ مہنگائی بڑی ہو، کہندی میری واری ساری آئی. صحیح بات. اور اسی انہوں اگوں رو کے کہی دے جی نہیں تہاڈی واری نہیں آئی، عمران خان دی واری آئی. لہذا تسی اپنے آپ نو وچوں کڈ لو. پر بیگم مندی تو اگر نیک بیوی ہوئے، خاوند جدو باہر ہوئے تے وہ ٹی وی لا کے بچے نو ڈرامے نہ وکھائے، موبائل تے گیماں لا کے بچے نو شیطان دا چیلا نہ بنائے. وہ مسلے تے بیٹھ کے دعا کرے کہ یا اللہ جتھے میرے خاوند دا پیر ہوئے اتھے تیری خیر ہوئے. المرأۃ الصالحہ، اللہ نیک بیوی دے، کیونکہ دنیا حسنہ نیک بیوی تو بغیر بڑھ سکتی نہیں. نمبر 3 العلم والعبادت، اے اللہ مجھے علم اور عبادت کی توفیق عطا فرما، یہ بھی اس میں شامل ہے جی. نمبر 4 المال الصالح، اللہ حلال روزی کے ذریعے مالداری عطا فرما. نمبر 5 الاولاد الابرار،
اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ثناء الخلق، اللہ مخلوق میں میری نیک نامی پیدا فرما۔ الصحۃ والکفایہ، تندرستی اور گزارے کی روزی عطا فرما۔ اور نمبر 8 النصرۃ علی الاعداء، اللہ کوئی میرا دشمن ہو جائے تو اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ 9 الفہم فی کتاب اللہ، اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما۔ اور نمبر 10 صحبت الصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں کی مجلس عطا فرما۔ جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس میں یہ 10 دعائیں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں۔ اور جو دن رات یہ دعا مانگتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کو یہ 10 چیزیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور مولا روم تو اپنی مثنوی نے میں نا کہتے ہیں کہ ایک چونٹی کے دل میں بیت اللہ میں جانے کی خواہش پیدا ہو گئی، کیڑی کے دل میں، مگر وہ مسکین اتنا فاصلہ طے کر سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سچی نیت کو پورا کرنے کے لیے حرم شریف کے ایک کبوتر کو اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ کبوتر آیا اور یہ اس کے پاؤں سے چمٹ گئی، یہ کیڑی اس کے پاؤں سے پھر شہروں صحراؤں سمندروں اور پہاڑوں کو چیرتا ہوا سیدھا بیت اللہ پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی مسکین کے دل میں جب بیت اللہ کے جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس نے حرم کے کبوتر کے پاؤں پکڑ لیے اور منزل تک پہنچ گئی۔ اگر حرم کے کبوتر سے تعلق قائم کرنے والی چیونٹی حرم کعبہ تک پہنچ سکتی ہے تو اللہ والوں سے تعلق پیدا کر کے ہم اللہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس لیے تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ 3 چیزیں پکی کر لیں جی، بولو کتنی؟ 3۔ نمبر 1 اتباع سنت، ہر عمل میں نبی کی سنت کی اتباع۔ نمبر 2 اللہ کے ذکر کی کثرت، اور نمبر 3 نیک لوگوں کی صحبت۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 چیزیں انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیاب کر دیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔